بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بریرہ کی دعوت کی رقم کی ادائیگی میں مدد مانگنے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے مالک پسند کریں تو میں ان کو تیری قیمت یکمشت دے دوں اور تجھے آزاد کر دوں۔ بریرہ نے اپنے مالکوں سے جا کر بیان کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں بیچتے مگر اس شرط پہ کہ تیری ولا ہم لیں گے۔ مالک نے یحییٰ کا قول بیان کیا۔ عمرو نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو، اس لیے کہ ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الواحد بن ایمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میں نے عتبہ بن ابی لہب کے پاس تھا۔ عتبہ کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے میرے وارث ہوئے اور ان لوگوں نے مجھے ابن ابی عمرو کے ہاتھ بیچ دیا۔ ابن ابی عمرو نے مجھ کو آزاد کر دیا اور اب بنو عتبہ نے ولا کی شرط اپنے لیے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بریرہ میرے پاس آئی اور وہ مکاتبہ تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے خرید لیجئے اور آزاد کر دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، تو وہ بریرہ بولی کہ وہ مجھے نہیں بیچیں گے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ ولا لیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر مجھے اس کی حاجت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ انہوں نے وہی بیان کیا جو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو خرید لو اور آزاد کر دو، اور ان کے مالکوں نے ولا کی شرط اپنے لیے کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا اس کو ملے گی جو آزاد کرے، اگرچہ سینکڑوں شرطیں لگائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے صدقہ بن فصل نے بیان کیا، انہیں سفیان بن عینہ نے خبر دی، انہیں ابن ابی نجیح نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن کثیر نے، انہیں ابو منہال نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ کھجور میں سے 2 اور 3 سال تک کے لیے بیع سلم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جسے کسی چیز کی بیع سلم کرنی ہے اسے مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے ٹھہرا کر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے ابو البختری نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھجور کی درخت پر بیع سلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھل کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا جب تک وہ نفع اٹھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ اس طرح چاندی کو سونے کے بدلے بیچنے سے جبکہ ایک ادھار اور دوسرا نقد ہو منع فرمایا ہے۔
پھر میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو درخت پر بیچنے سے جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے، اس طرح جب تک کہ وہ وزن کرنے کے قابل نہ ہو جائے منع فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا وزن کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک صاحب جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ اندازہ کی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یعلا بن عبید اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے بیان کیا، ان سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور اپنی ایک لوہے کی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے عمرو بن زرح نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو اسماعیل بن علیہ نے خبر دی، انہیں ابن ابی نجیح نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن کثیر نے، انہیں ابو منہال نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ پھلوں میں 1 سال یا 2 سال کے لیے بیع سلمہ کرتے تھے، یا انہوں نے یہ کہا کہ 2 سال اور 3 سال کے لیے کرتے تھے۔ شک اسماعیل کو ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کھجور میں بیع سلمہ کرے اسے مقررہ پیمانے یا مقررہ وزن کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد و عبداللہ بن ابی المجالد روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد بن الحداد اور ابو بردہ میں بیع سلم کے متعلق اختلاف ہوا، تو ان حضرات نے مجھے ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانوں میں گیہوں، جو، منقع اور کھجور کی بیع سلم کرتے تھے۔ پھر میں نے ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہیں جویریہ نے خبر دی، انہیں نافع نے، اور ان سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ اونٹ وغیرہ حمل ہونے کی مدت تک کے لیے بیچتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ نافع نے حبل الحبلۃ کی تفسیر یہ کی ہے، یہاں تک کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اسے جن لے۔